قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں ہے۔ اس قوم کے بارے میں کافی کچھ ادھر ادھر کی باتیں افواہیں بھی چلتی ہیں، لیکن اتنا تو طے ہے کہ یاجوج ماجوج قوم جو ہے وہ ایک فسادی قوم ہے، اور یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ جنگجو، فسادی، جنگلی جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ جو تھے اپنے غاروں سے نکل کر لوگوں کی فصلیں خراب کر دیتے تھے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے بھی جو تھے وہ کھا لیتے تھے۔ جب ان کے اس طرح کی حرکتوں میں اضافہ ہوا تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی، کیونکہ لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس کے سد باب کے لیے آپ سے عرض کی، تو آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو تھا وہ قید کیا، اور ان کے گرد جو تھی وہ سیسا پلائی، ایک پہاڑ جتنی بڑی جو تھی وہ دیوار بنائی، اور اس کے اوپر کافی تفصیلی کلام علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دیوار کیسے بنی اور کس طرح اس کی تعمیرات ہوئیں، اور کس طرح جو ہے اس کے اندر کون کون سا میٹیریل استعمال ہوا، بہرحال، اور قرآن کی کچھ آیات سے بھی اس کا جو ہے وہ سارا لب لباب پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم جو ہے چونکہ بڑی فسادی اور بڑی طاقتور قوم تھی، تو وہ اس سیسا پلائی دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہر روز وہ اس کو توڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل جب ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے، بالکل معمولی سی رہ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ تو جب قیامت کا وقت آئے گا تو پھر ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، تو جیسے ہی وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اگلے دن دیوار جو ہوگی وہ اسی حالت میں ہوگی جس کی حالت وہ کل وہ چھوڑ کر گئی، چونکہ عام دنوں میں جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر دیوار دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ چکی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا قیامت کے قریب جب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑیں گے، تو اگلے دن وہ دیوار اپنی پرانی حالت میں نہیں واپس آئے گی، بلکہ وہ اسی حالت میں ہوگی جس کو وہ کل چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ تو پھر وہ بآسانی جب اس دیوار کو توڑیں گے تو پھر وہ زمین میں آئیں گے اور خوب فساد برپا کریں گے۔ ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ جس جس جگہ سے جائیں گے، جس جس ذریعہ سے جائیں گے، اس کو خشک کرتے جائیں گے اور قتل و غارت کرتے جائیں گے، زمین میں تباہی مچائیں گے، یہاں تک کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ، جیسا کہ دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی سبب کے ساتھ، جیسے کہ آتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایسا کوئی عیب آئے گا، کیڑے پڑیں گے، تو پھر وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، پھر اتنا زیادہ مریں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین کو جو ہے ان سے پاک کرے گا، اور ان کا جو سامان ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک عرصہ لوگ جو ہوں گے ان کے سامان کو آگ جلانے میں استعمال کرتے رہیں گے۔ اتنا زیادہ جو ہوگا ان کا فساد ہوگا، ایک بہت بڑا فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔